جب جناب سیدہ پاک جلتا دروازہ گہرا، بنت پیغمبر کا پہلو جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کما ہوا اہلہ وہو علی کل شیء قدیر، والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین، آپ کا میزبان کاشف زیدی پروگرام سے خطبہ فدقیہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں مولانا اسد شاکری صاحب تشریف فرمائیں۔ ہم پچھلے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی سے مربوط کریں گے اس پروگرام کو، اور قبلہ سے سوال ہوگا، سلسلہ جاری کریں گے۔ آغا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے اردو زبان سے آشنا عوام کیسے اس خطبے کا اس سے استفادہ کر سکتی ہے اور کن کتب میں استفادہ کر سکتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عرض خدمت یہ ہے کہ ہماری قوم کا ایک المیہ اور ایک افسوسناک مرحلہ جو ہے وہ یہ کہ کتابوں سے دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور جب قوم نے کتابیں پڑھنا چھوڑ دی اور جو ہمارے بزرگان تھے ان میں سے بھی بعض کی کتابیں جو ہے ٹھیلوں پر جب بکنا شروع ہوئیں اور قوم اس پستی اور زوال کی طرف جانا شروع ہوئی، تو اسی کے بعد سے یہ سارے کے سارے سوالات آتے ہیں کہ جی کیسے استفادہ ہو اور کیا کیا جائے اور کن کتب کی طرف رجوع کیا جائے۔ پہلے تو میں دعا کروں گا بی بی ہی کے صدقے سلام اللہ علیہا کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ کتابوں کو اپنا انیس و منس بنائیں، کتابوں کو اپنا ساتھی بنائیں، کتابوں کے ساتھ جو ہے ہماری دوستی اور ہماری ایک رفاقت بڑھنا شروع ہو تاکہ یہ معاملات حل ہونا شروع ہو۔ خطبہ زہرا سلام اللہ علیہا اردو زبان میں کئی شروحات کے ساتھ موجود ہے جو بازار میں موجود ہیں، اور جب آپ وہ جگہ جہاں سے کتابیں ملتی ہیں ان کی طرف رجوع کریں گے، مراجعہ کریں گے، ان سے آپ کہیے کہ ہمیں بندگی جو کتاب ہے آغا دستغیب کی، وہ شرح خطبہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ ہمیں دیجیے، وہ مل جائے گی۔ بہار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب ہے، مولانا امداد صاحب نے اس کی 12 وہ جلدیں جو ائمہ سے مربوط ہیں، 14 معصومین سے مربوط ہیں، ان کا ترجمہ اردو زبان میں بہترین انداز میں کیا ہے، بہت اچھا ترجمہ ہے۔ تو اس میں جو تیسری جلد ہے وہ مخدومہ کونین کے حوالے سے، اس میں بی بی سلام اللہ علیہ کا خطبہ پورا موجود ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اس سے استفادہ کریں۔ ایک اور اچھی شرح سید محمد کاظم قزوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، فاطمہ زہرا طلوع اور غروب، اس طرح اس کا نام ہے اردو میں کوئی۔ بہرحال اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ کو بازار میں آسانی سے مل جائے گا، اور اگر ایام فاطمیہ میں خطبہ اور ذاکرین خریدتے ہیں، شارٹ بھی ہو جائے تو آپ اس کو لکھوا دیں تو آپ کے لیے کتاب جلد از جلد آ جائے گی۔ اس میں باقاعدہ سید محمد کاظم قزوینی نے کتاب بی بی کی زندگانی پر ہے، اس میں اس خطبے کی شرح بھی اچھے انداز میں موجود ہے۔ تو بی بی کے خطبے کی یہ سر 10 وہ چیزیں جو میرے سامنے ہیں، اور بھی اگر آپ دیگر کتب میں دیکھنا چاہیں گے جو اردو زبان میں ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ خطبہ نظر آ جائے گا۔ بیت الاحزان ہے جیسے شیخ عباس قمی کی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ بازار میں اویلیبل ہے، اس میں پورا خطبہ اس کا ترجمہ موجود ہے۔ تو ترجمے بھی میں نے آپ کو بتا دیے اور شروحات بھی بتا دی، تو انسان اگر کام کرنا چاہے اسی پر اکتفا کرے، اور جب وہ کتابیں کھولے گا ایک کے بعد ایک کتابیں خریدے گا تو مزید اس کے جو ہے شوق میں اور تجسس میں اضافہ ہوگا کہ میں نے اور کتابیں لینی ہیں اور پڑھنا ہے، اور اس میں جو ہے کچھ وضاحتیں درکار ہیں۔ تو انشاءاللہ جو ہے اس طریقے سے ہمارے اردو زبان کے جو بولنے والے لوگ ہیں جو اردو سے آشنا ہیں، وہ اپنی جو ہے علمی پیاس کو اس خطبے کے حوالے سے بجھا سکتے ہیں اور اس خطبے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اچھا کہ یہ فرمائیے کہ مذہب شیعہ میں امامیہ اثنا عشری کا فدق اور خطبہ فدق پر اصرار شدید کس وجہ سے، اور صدیاں گزرنے کے باوجود تشیع آج بھی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے؟ عرض خدمت یہ ہے کہ خطبہ فدقیہ ہمارے جو ہے
تبرہ جسے کہا جائے، اس تبرے کی بھی جان ہے، اور تبرہ اگر نہ ہو تو آپ کا تولا بے مقصد اور بے فائدہ ہے۔ تو ایک صاف ستھرے انداز میں، ایک بہترین انداز میں، ایک وہ تبرہ جو تبرہ عین عبادت ہے، جو تبرہ قرب الہی کا باعث ہے، جو تبرہ آپ کے تولے کو سنبھالتا ہے۔ اب یہ بھی میری مجبوری ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ایک چیز ہے غلط مشہور، غلط العام یا غلط العوام جو ہے، تو اس میں جو ہے تولا اور تبرہ رائج ہے، وإلا اصل جو ہے وہ لفظ تولی اور تبری ہے، یا اس کو اگر ہم لوگ لفظ کو بدل دیں تو ولایت اور براعت، واو پر زبر کے ساتھ۔ یہ ولایت اور براعت، ولایت کا کوئی ہمارے یہاں تصور نہیں براعت کے بنا، ورنہ اگر ولایت کا کوئی تصور آپ مان لیں براعت کے بنا تو دوسرے بہت سارے فرقے ہیں جو رو بھی رہے ہیں، جو نعتیں بھی پڑھ رہے ہیں، جو منقبتیں بھی پڑھ رہے ہیں، جو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اور بات بات پہ روتے ہیں، تو کیا ان کے پاس کوئی ولایت کا تصور ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر دختر رسول فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے محبت ہے، اگر ان سے عقیدت ہے، اگر ان سے ہمدردی ہے، تو ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنی ہوگی۔ جنہوں نے بی بی کو اذیت دی ان سے نفرت کرنی ہوگی۔ اگر دل میں رتی برابر، ذرہ برابر، ذرے کی تعریف یہ ہے کہ مالا یوزن، جس کا کوئی وزن نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ایک نرم گوشہ، ایک سافٹ کارنر جسے کہا جاتا ہے، وہ دل کے کسی بھی گوشے میں نظر آیا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، روایات معصومین کے مطابق وہ اٹھا کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے۔ لہٰذا تبرہ جو ہے وہ جان ہے تولا کے لیے، اور تولا اور تبرہ دونوں مل کر یہ عقیدے کو اڑان دیتے ہیں، عقیدے کی پرواز کا باعث بنتے ہیں۔ مرد مومن کا عقیدہ بنتا ہے جب اس میں تولا بھی ہو اور تبرہ بھی ہو۔ تبرہ کیسے کیا جائے؟ تبرے کے لیے آپ کو دشمنوں کی برائیوں کو بیان کرنا ہوگا کہ ہم آل محمد کے دشمنوں پر جو لعنت بھیجتے ہیں، جو اظہار نفرت کرتے ہیں، جو ان کو ہم لوگ برا کہتے ہیں، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں ان کی یہ برائیاں تھیں۔ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں، آپ ان کو بیان کرنا شروع کریں گے تو اس میں بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جنہیں اتحاد بین المسلمین کی فکر ہے وہ فوراً علم اتحاد بین المسلمین کو بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اتحاد کے خلاف ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ہمارے اس پروگرام کے بارے میں جو ابھی ہو رہا ہے، الحمدللہ قائم ٹی وی سے جو ہے نشر ہو رہا ہے، اس پروگرام کے بارے میں بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے، کیونکہ فدق کی بات ہو رہی ہے۔ اگر فدق کی بات اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے تو پھر تو نعوذ باللہ ہمارے ائمہ نے جو 250 سالہ تاریخ ہے اس میں کبھی فدق کے ذکر کو نہیں چھوڑا، مسلسل بیان کیا ہے، تو کیا نعوذ باللہ خاکم بدہن آپ مولا پر بھی یہی الزام لگائیں گے کہ مولا نے اتحاد بین المسلمین کے خلاف بات کی؟ اور زید ابن علی جو میں نے ذکر کیا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ زید شہید کے پرپوتے سے جب پوچھا گیا کہ یہ خطبہ ابو العینہ کا ہے یا بی بی کا خطبہ ہے یہ، تو انہوں کا یہ کہنا کہ جب ابو العینہ کا دادا بھی پیدا نہیں ہوا تھا، آل محمد کے گھر میں بچوں کو یہ خطبہ یاد کرایا جاتا تھا۔ اگر آل محمد اپنے بچوں کو یہ خطبہ یاد کرا رہے ہیں، اس لیے یاد کرا رہے ہیں جس طریقے سے اذان و اقامت بچپنے میں جو ہے نا کان میں، جیسی بچہ شکم مادر سے باہر آیا، کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کیوں دی گئی؟ تاکہ عقیدہ ابھی سے اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے، اس کے لاشعور میں بھی، وہ شعور کے عالم میں بھی نہیں ہے لیکن عقیدے کی آواز پہنچ جائے۔ تو بچپنے سے عقیدے کا سبق پڑھایا جا رہا ہے خطبہ فدقیہ کی شکل میں، تو آل محمد پہ الزام آئے گا نعوذ باللہ کہ وہ تو بچوں کو شروع سے اتحاد بین المسلمین کے خلاف کر رہے تھے، باغی بنا رہے تھے بچوں کو، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے سبق پڑھا رہے تھے۔ لہٰذا خطبہ فدقیہ اساس ہے تشیع کے لیے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے تشیع کی۔ آپ نے خطبہ فدقیہ کو مائنس کر دیا تو آپ کے تشیع کی دیوار گر جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ خطبہ فدقیہ ہم لوگ اپنی موٹی اور اگر تگڑی زبان میں کہیں فارق جوہری، بنیادی فرق ہے تشیع اور دوسرے مسالک کے درمیان۔ خطبہ فدقیہ اساس ہے اس بات کی کہ جن لوگوں نے زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا پر ظلم ڈھایا، اگر وہ کسی بھی منصب کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں جو زہرا سلام اللہ علیہا کو ناراض کر دے۔ اب یہاں پہ میں تھوڑا سا رک کر خاص طور پہ اپنے جو ٹین ایجرز ہیں ان سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ کیمرہ اس وقت میرے سامنے اور پوری توجہ چاہوں گا۔ عقل خداوند متعال نے سب کو عطا کی ہے، اور اس عقل کا ہم لوگ بھرپور استعمال اپنے شب و روز میں کرتے ہیں،
مسلسل جو ہے اس عقل سے استفادہ کرتے ہیں، کیسے بات کرنی ہے، سامنے والے کو کیسے پیغام دینا ہے، سامنے والے کو اپنا میسج کیسے کنوے کرنا ہے، 2-3 جملوں میں آسان بنا کے بات ہم نے پیش کر دی۔ میں صرف مثال دوں گا تاکہ اپنا جو اگلا میسج ہے اس کو کنوے کر سکوں۔ مثال کے طور پہ ایک بات آپ نے کرنی ہے، بھائی میں امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، یہ ایک جملہ ہے۔ دوسرا جملہ، جو بھی امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہے وہ شیعہ ہے، نتیجہ کیا ہے؟ میں شیعہ ہوں، یہی ہے۔ جو خلیفہ بلا فصل مانے وہ شیعہ، اس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں کبریٰ۔ اور جو پہلا جملہ تھا میں امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل مانتا ہوں، یہ ہے صغریٰ۔ صغریٰ اور کبریٰ کے بعد نتیجہ آ جائے گا کہ میں شیعہ ہوں۔ اسی طریقے سے ہم لوگ صغریٰ کبریٰ اور نتیجہ آپ کے سامنے دے رہے ہیں۔ جو بھی خطبہ فدکیہ کو پڑھے اور اس کو سمجھے، اس کے پاس اساس تشیع ہے، یہ صغریٰ ہے۔ اور جس کے پاس اساس تشیع ہے اسی کا عقیدہ محفوظ ہے، اسی کا عقیدہ محفوظ ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جس کے پاس فدق ہے اس کا عقیدہ محفوظ ہے۔ جس کے پاس فدق نہیں ہے، جس کے پاس خطبہ فدکیہ نہیں ہے، جس کے پاس ایسنس نہیں ہے، تشیع کا نچوڑ نہیں ہے، اس کے عقیدے پہ کبھی بھی ضرب لگ سکتی ہے۔ میرے پاس ایک نہیں 25 مثالیں ہیں جنہوں نے فدق کو اگنور کیا، کہا کہ نہیں اتحاد بین المسلمین کے خلاف ہے۔ انہوں نے آواز بلند کی کہ ہم شیعہ ہیں اور ہمارے بھائی اہل سنت، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں۔ اس آواز میں کیا کیا؟ تشیع کو مائنس کیا۔ یعنی کل تک جو اپنے شیعہ عالم دین کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں تھے، آج دوسرے کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں فدق کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ وجہ ہے کہ ہماری مجلس میں فدق پڑھنا ضروری ہے، یہ وجہ ہے کہ خطبہ فدکیہ کا ذکر ضروری ہے تاکہ اپنوں کی اور غیروں کی پہچان رہے۔ یہ نہیں چلے گا آپ جو ہے آل محمد سے بھی دوستی رکھیں اور کہیں کہ ان کے اغیار سے بھی دوستی ہے۔ خطبہ فدکیہ آپ کے اندر وہ پاور، وہ قوت، وہ طاقت آپ کو خطبہ فدکیہ سے ملتی ہے کہ میں غیر کے قریب نہیں جا سکتا۔ غیر سے جدائی عروج پر پہنچے گی جب خطبہ فدکیہ آپ کے وجود کا حصہ ہوگا۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے دین کی بقا اسی میں ہے کہ آل محمد کے قریب رہوں، ان کے دشمنوں سے دور رہوں۔ ناظرین ہم بریک پہ چلتے ہیں، اس کے بعد پھر یہیں سے مسلسل کریں گے گفتگو کو۔ جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی فاطمہ زہرا، جلتا دروازہ گہرا بنت پیغمبر کا پہلو، جس گھڑی زخمی ہوا رو کے کہتی تھی۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے۔ خطبہ بی بی سلام اللہ علیہ کا چونکہ اس کا آغاز جو ہے حمد الہی، ثناء الہی، خدا کی نعمتوں کا تذکرہ، تو اسی حوالے سے چند جملے اور ہیں اسی خطبے کے، ہم لوگ ان کو پڑھیں گے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں پہ آ کے بات رکی تھی وَتَمَامِ مِنَنٍ وَلَہَا، خداوند متعال نے جو احسانات کیے، پے در پے جو احسانات کیے، ان احسانات کو پائے تکمیل تک بھی پہنچایا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا۔ قرآن میں بھی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کو سمیٹ نہیں سکتے، ان کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو بی بی نے بھی اسی جملے کو جمع عن الاحصاء، یعنی ایک ہماری کاؤنٹنگ سے بھی باہر ہے یہ چیز، ہم لوگ گن نہیں سکتے، تعداد اتنی زیادہ ہے، ساری زندگی گنتے رہیں گے تو خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ وَنَّأَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا، اللہ نے جو نعمتیں دی اس کے بدلے میں جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں، کبھی بھی اس شکر تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ صحیفہ سجادیہ میں بھی ہے مولا
زین العابدین صلوات اللہ وسلام علیہ نے یہ فرمایا کہ بار الہ میں کیسے تیرا شکر ادا کروں، ہر شکر خود ایک نعمت ہے۔ جب کہتا ہوں شکراً للہ، زبان ملی اللہ کی طرف سے، قوت گویائی ملی اللہ کی طرف سے، دعاؤں ہی کا جملہ ہے کہ اللہم اطلق لسانی بذکرک، بار الہ میری زبان کو اپنے ذکر کے لیے کھول دے، واطلقت لسانی بذکرک، تو نے اس زبان کو کھولا ذکر کے لیے، ولو شئت لاخرجتنی، اگر تو چاہتا مجھے گنگا کر دیتا۔ تو بول رہا ہوں، اب اسی ایک بولنے میں 100 سے 150 نعمتیں ہیں جن سے میں استفادہ کر رہا ہوں، صرف بولنے میں۔ نعمت حیات ہے، گلے کی ساری نسیں ہیں، رگیں ہیں، زبان ہے، دانت ہیں، تالو ہے، ایک ایک چیز، دماغ ہے، عقل ہے، سوچ ہے، ساری چیزوں سے استفادہ کر کے آپ کچھ ادا کرتے ہیں۔ تو میں کیسے تیرا شکر ادا کروں؟ مجھے ہر شکر پر ایک شکر ادا کرنا ہوگا، پھر وہ دوسرا شکر، اس پہ ایک شکر ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے بیوی فرما رہی ہے کہ اس کی نعمتوں کے بدلے دینے تک کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ جو بدلہ دینا چاہے گا اللہ کو، اگر کوئی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے، شکر بھی اسی کے جو ہے نظام ہی سے استفادہ کرتے اسے دینا ہے، اس نے جو نظام بنایا ہے اسی سے۔ تو اسی لیے جو ہے بہت خوبصورت ایک بات ہے وہ یہاں پر ذہن میں آ گئی، اور ایک پیغام بھی ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بھی کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے مخدومہ کونین پر درود پڑھیے۔ اور بی بی نے یہ فرمایا، حدیث میں بہار انوار میں حدیث موجود ہے کہ میرے بابا نے مجھ سے یہ کہا، من صلی علیہ کے، اے فاطمہ جس نے تم پر درود پڑھا، غفر اللہ لہ، اللہ اس کی بخشش کرے گا اور جنت میں اسے میرے برابر میں جگہ دے گا، مطلب اسے جنت میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں بھی ایک سوال آتا ہے کہ ہم جو آل محمد پر درود پڑھ رہے ہیں، ہم جو آل محمد کے لیے رحمت کی دعا مانگ رہے ہیں، درود کا معنی کیا ہے؟ اللہم، اے میرے اللہ، الہی اے میرے مولا، اے میرے مالک، صلی علی، تو رحمت نازل کر، علی محمد، محمد پر، و آل محمد، اور ان کے آل پر، یہ درود ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی باغ کا مالک ہو اور کسی مالی کو وہاں رکھے، نوکری کے طور پہ، خدمت کے طور پہ، اسے پیسے بھی دے رہا ہو، کسی عید کے موقع پہ، کسی تہوار کے موقع پہ اگر وہ آ کے اسی باغ سے گلدستہ بنا کے مالک کو دے دے تو مالک خوش ہو سکتا ہے، اس کو انعام بھی دے، جبکہ مالک کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، خادم کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، باغ بھی مالک کا، پھول بھی مالک کے، سب کچھ مالک کا، لیکن اسی باغ میں سے آپ نے گلدستہ بنا کے دیا، وہ خوش ہو کے آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ جو درود پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ہمیں کیوں ملے گا؟ ہم نے اپنا کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے اسی باغ سے گلدستہ بنا کے دیا ہے جو اللہ کو پسند آئے گا۔ لہذا ہم کبھی بھی شکر کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَالتَّفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا، ساری کائنات اگر خدا کی نعمتوں کی حقیقت کو درک کرنا چاہے کبھی بھی درک نہیں کر سکتی۔ یہ بی بی کے خطبے کے جملے ہیں۔ وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا، آیت کی طرف اشارہ کے بی بی نے کہ اللہ نے قرآن میں جو کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن میں اس نے یہ پیغام دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ نعمتوں کا تسلسل رہے، نعمتیں جاری ہوں، مزید اس میں اضافہ ہو، میرا شکر ادا کرتے رہو۔ نعمتوں کو بڑھانے کا آسان ترین نسخہ شکر ادا کرے انسان۔ آپ چاہتے ہیں نعمتوں میں اضافہ ہو، جتنا ہو سکتا ہے شکر ادا کیجئے۔ پھر اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا، اس نے اپنے بندوں سے اپنی کثیر نعمتوں پہ مانگا بھی تو کیا مانگا؟ صرف اتنا ہی مانگا کہ حمد کرو اور شکر کرو۔ اس کے لیے بھی زبان خود دی ہے، اس کے لیے بھی نعمتیں خود دی ہیں، ساری نعمتیں دے کر وہ کہتا ہے بس الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ رب العالمین۔ اور روایات میں موجود ہے کہ ایک شخص نے جو ہے مولا سے آ کر کہا کہ مولا میں بڑا پریشان ہوں۔ کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا کہ میں نے کچھ عرصے پہلے دعا مانگی کہ بار الہ مجھے 1000 درہم چاہیے تو وہ مل گئے، اور اس کے بعد میں نے گھر کی دعا مانگی، مجھے گھر مل گیا، پھر میں نے خادم کی دعا مانگی، خادم مل گیا۔ تو مولا نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مولا میں پریشان اس لیے ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا میرا امتحان لے رہا ہو، مجھے نعمتوں پہ نعمتیں دے کے پھنسانا چاہ رہا ہو، امتحان کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو مولا نے کہا جب نعمت ملی تو تم نے کیا کہا؟ جب خدا نے نعمت دی تو تمہارا ری ایکشن کیا تھا، تمہارا رویہ کیا تھا؟ کہنے لگا مولا میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین، نعمت پر میں نے حمد الہی کی، سب سے پہلے خدا کو یاد کیا۔ یہاں جملہ جو ہے وہ سننے والا ہے۔ مولا نے کہا ما اعطیتہ افضل مما اعطیت، جو تم نے بارگاہ الہی میں رکھا ہے
وہ اس سے افضل ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے گھر دیا لیکن تم نے حمد کی ہے، اور یہ حمد الہی اس گھر سے افضل ہے۔ اللہ نے خادم دیا، تم نے حمد کی، حمد کا تو کوئی وزن کر ہی نہیں سکتا، حمد الہی ہے۔ اللہ نے 1000 درہم دیے، تم نے حمد کی، یہ ایک الحمدللہ رب العالمین کائنات کی نعمتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اس قدر کو سمجھے، اس مقام کو سمجھے کہ میری زبان سے حمد الہی جاری ہو رہی ہے۔ یہ 12-15 جو اب تک کے جملے ہیں، ان سارے کے سارے جملوں میں بی بی نے اسی بات کا ذکر کیا کہ خداوند متعال کی نعمتیں ہیں، ان کا تسلسل ہے، ان کا کنٹینیویشن ہے، جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جس پہ ہمیں حمد کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر گفتگو مزید آگے بڑھی اس خطبے کے اندر۔ پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے بہت متشکر ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، جیسا کہ ابھی تذکرہ ہوا کہ خطبہ صدقیہ جو ہے وہ ہمارے عقیدے کی اساس ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اور استاد کے کلام کا بھی تذکرہ ہوا یہاں، تو میں اسی کلام سے چند اشعار، 2 یا 3-4 اشعار جو بھی مجھے یاد آ سکیں گے اس وقت، وہ میں خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہے نبی سے محبت کا دعویٰ جسے، ان کی اولاد سے دشمنی چھوڑ دے، گر شفاعت پیمبر سے درکار گئے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، سبحان اللہ۔ گر شفاعت پیمبر سے درکار گئے، ان کے اغیار کی دوستی چھوڑ دے، اپنے رب سے بظاہر تو ڈرتا ہے تو، لمبی لمبی نمازیں بھی پڑھتا ہے تو، اور خامی نہیں کوئی تجھ میں بڑی، خواہش نفس کی پیروی چھوڑ دے، دین حق کو ضرورت جو سچوں کی تھی، سر پہ باندھے کفن آ گئے پنجتن، ایسے سچوں کی تکذیب کرتا ہو جو، چاہیے اس کو دین چھوڑ دے، تیرے نزدیک کردار کچھ بھی نہیں، تو فقط مرد گفتار ہے وائزہ، خود عمل کر کے اوروں کو تلقین کر، ورنہ لفاظ جو